ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سبوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے رکھنے کی توفیق دی، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اپنے اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق ہم سبوں نے نمازیں پڑھی، نفلیں پڑھی، تہجد ادا کی، تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت سے فیضیاب ہوئے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے رسول کو یاد کیا اور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس سعادت سے گزرنے کی توفیق دی، موقع دیا، جذبہ دیا، حوصلہ دیا کہ ہم کچھ کر سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تربیت کا مہینہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو قرآن مجید سے جوڑا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی جہاں اور کئی عظمتیں ہیں، اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، وہ کتاب جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، نور اور بصیرت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے، اور ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينقضی عجائبہ، قرآن مجید کے اندر جو حکمت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں، ہدایت کی باتیں، مغفرت کی باتیں اور نئے نئے سوالات کے جواب دینے کی باتیں قرآن مجید میں ہیں، وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، یہ اس کتاب کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ضروری قرار دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر ایمان لانا ضروری قرار دیا، اور اللہ کے رسول نے سکھایا کہ پورے سال اور خاص طریقے پر رمضان میں اپنا رشتہ قرآن مجید سے جوڑو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن مجید کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہدایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بحیثیت امتی ہماری اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ہدایتوں پر عمل کریں۔ رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا مہینہ کہا۔ تربیت جسم کی، تربیت ہاتھ پیر کی، تربیت معدے کی، اور سب سے بڑی بات تربیت دل کی اور دماغ کی۔ ان ساری چیزوں کی تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں رکھا ہے، اور ہم میں سے جو انسان جس حصے پر یا جن جن حصوں پہ محنت کرے گا، جن جن حصوں کی تربیت کرے گا، وہ چیزیں چمکیں گی، ترقی کریں گی اور ترقی کرتی رہیں گی۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تربیت کا مہینہ اس لیے ہے کہ ایک مہینہ ہم اپنے آپ کو ایک خاص انداز پر زندہ رہنے کے لیے آمادہ کریں، اس کی مشاقی کریں۔
اور یہ مشق اس انداز کی ہو کہ پورے سال اس کا اثر رہے اور پھر نیا رمضان آ جائے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، جو تربیت اس مہینے میں ہماری اور آپ کی ہوئی ہے، چاہے وہ جسم و جان کی ہو، چاہے نماز پڑھنے کی شکل میں ہو، چاہے بھوکے پیاسے رہ کر بھوکوں کے دکھ درد سمجھنے کی شکل میں ہو، چاہے دولت رہتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے من کو، اپنے جی کو روکنے کی شکل میں ہو، چاہے خرچ کرنے کی شکل میں ہو، چاہے دوسروں کو کھلانے کی شکل میں ہو، چاہے تلاوت، تسبیح، وظیفہ، ذکر، تحلیل، تکبیر کی شکل میں ہو، یا دل دماغ کی تربیت کی شکل میں، ایسی ہونی چاہیے کہ مومن کا دل کبھی غلط مشورے نہ دے، مومن کا دماغ کبھی غلط سمت میں نہ چلے، مومن کے پاؤں کبھی غلط سمت میں نہ بڑھیں، اور مومن کا ہاتھ بڑھے تو مدد کے لیے بڑھے، ظلم کے لیے نہ بڑھے۔ یہ تعلیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زندگی کا ہم اور آپ جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہر نیا دن جو نئے نئے مسائل سامنے لاتا رہتا ہے، پھیلی ہوئی دنیا ہے، پھیلا ہوا سماج ہے، اور روز نئے مسائل آتے رہتے ہیں، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی۔ ہم اس کا حل کس طرح کریں؟ اس کا حل قرآن مجید میں ہے۔ پہلی چیز، کسی مسئلے کے حل کے لیے جو بنیادی چیز ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے ذرا دوسرے انداز میں اشارہ کیا۔ صاحب ایمان کبھی بگڑتا نہیں، کبھی غصاتا نہیں، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کرتا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ غصے کو پینے والا ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دماغ پہ کبھی گرمی نہیں چڑھتی۔ ایسا نہیں کہ ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہوئی اور منہ سے گالیوں کا سمندر بہت ابل پڑا۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں کسی سے ذرا اہلیہ نے پہنچے گھر پہ تو سوئی کے اندر شکر کی کمی ہے، کمی نہ ہوئی کہ مصیبت آ گئی، پورے مکان میں زلزلہ آ گیا۔ اگر یہ شامل تو یقین مانیے ہدایت ربانی کے خلاف۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے۔ غلطی کو معاف کرنا آپ کی شناخت ہے، آپ کی پہچان ہے، اور یہ پہچان باقی رہے گی تو پھر دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور یہ پہچان باقی رہے گی تو آخرت میں بھی مسئلہ آسان ہے۔ مسائل آتے رہتے ہیں اور مختلف انداز کے مسائل آتے ہیں، گھر کے مسائل بھی، باہر کے مسائل بھی، اور ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر ایک شور کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کسی نے ایک صدا لگا دی، دیوانے کی آواز، ہم لوگ چل پڑتے ہیں۔ دیوانے کی آواز سے آواز لگانا ضروری نہیں ہے، عقل کی ضرورت ہے، فرزانگی کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد ایک مرحلہ آنے والا ہے، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو غم و غصے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد 11 تاریخ آنے والی ہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ 11 کو ہوگا، اور پھر اس کے بعد کے جو سلسلے ہیں، سمجھنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا احتجاج کیجئے کیونکہ قرآن مجید فلاں جگہ جلایا گیا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ اگر آپ کسی ایک کتاب کو جلا دیں تو پوری دنیا میں دہشت گرد کہے جاتے ہیں، دوسرے اعلان کر کے اور تاریخ متعین کر کے جلائیں امن پسند ہے۔ یہ دوہری ڈکشنری ہے دنیا میں جو چل رہی ہے۔ اگر آپ عقل سے کام لیں گے یہ دوہری ڈکشنری مٹ جائے گی اور ایک ڈکشنری چلے گی، حق کی، انصاف کی، عدالت کی، سچائی کی۔ صرف مسائل کو جذبات کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔
لوگ مشورہ کرتے ہیں، مجھ سے بھی آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، مونگیر میں یہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے پٹنے میں یہ ہونا چاہیے۔ میں احتجاج سے نہیں روکتا ہوں، لیکن اس احتجاج سے روکتا ہوں جو احتجاج کسی درجے میں نتیجہ خیز نہ ہو۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن زندہ پیغام، اور دنیا کی ملتیں اس زندہ پیغام کے سامنے اپنے آپ کو بونا سمجھ رہی ہیں، قداور کے سامنے چھوٹے سائز کا اپنے آپ کو بونا سمجھ رہی ہیں، جس کے نتیجے ان سے بس نہیں چل رہا ہے تو وہ کسی کو دہشت گرد، کسی کتاب کو جلانے کی بات، مسجد نہیں بنانے کی بات اور برقع اتارنے کی بات۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ننگا رہیے، یہ کپڑا پہنیے، آپ کی عظمت اور عصمت اسی میں ہے کہ آپ بدن کا ایک ایک تار کھول دیں۔ میں چپ رہوں گا دل پر جذب کر کے، اس لیے کہ آدم اور حوا کی اولاد اگر ننگی پھرے صاحب ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں چپ رہوں گا اور جب موقع ملے گا تو زور سے بولوں گا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ستر پوشی کرنے کی صلاحیت دی ہے، ننگئی کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو انسان بن کر تو ستر پوشی کرنی ہے، لیکن یہ کون سی ضمیر، کون سا ضمیر اور کون سی بات ہے کہ اگر آپ کو برقع ناپسند ہے تو ہم بھی نہ اپنے یہاں استعمال کریں، آپ کو ٹوپی ناپسند ہے تو ہم بھی نہ استعمال کریں، آپ کہیں گے کہ ایک رنگی ہو جائے، یہ بات نہیں چل سکتی ہے۔ اگر ہمارا ملک پگڑی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے فرانس میں، تو ہم اپنی ٹوپی کی حفاظت ہندوستان میں کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اگر دنیا میں کوئی قوم اس جذبے کی بنیاد پر قرآن مجید کو جلانا چاہتی ہے کہ یہ کتاب ہم اس کی داد نہیں لا سکتے، یہ کتاب اس کی عظمت کے سامنے ہم ٹک نہیں سکتے، یہ کتاب ایسی ہے جو تاریکیوں میں ہدایت کا چراغ جلایا کرتی ہے، ہماری گمراہیاں کھڑی نہیں رہ سکتی اس کے سامنے، اس لیے جلایا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پڑھیں تو اس کتاب میں ہے کیا مضامین ہیں۔ ہم نے نہیں سمجھا قرآن مجید کو، جنہوں نے سمجھا انہوں نے اپنی موت سمجھی، اس لیے کہ روشنی کے سامنے اندھیرا کا ختم ہونا متعین حقیقت ہے۔ قرآن مجید کے سامنے، اس کی تعلیم کے سامنے جن اقوام نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا وہ سمجھی کہ ہم اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جذبہ انتقام اور جذبہ انعام کی بنیاد پر قرآن مجید کو جلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ قرآن مجید کو پھیلانے کی بات کریں، قرآن مجید کو سمجھانے کی بات کریں، جذباتی نعرے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کوئی قرآن مجید سمجھ کے اس کی مخالفت کر رہا ہے، آپ قرآن مجید سمجھ کے اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ جب آپ عمل کریں گے مخالف سرنگو ہوں گے اور آپ کے سر کو خدا بلند کرے گا۔ یہ ایک معمولی سی مثال، بہت چھوٹی سی مثال، زندگی کے مختلف مرحلے میں ایسی مثالیں آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور صرف ہماری کتاب ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، کام چلے گا اس طرح کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو بلند کرتا ہے، دوسرے کو پست کرتا ہے۔ آپ اس نسخے پہ عمل کریں، اللہ آپ کو بلند کرے گا، ورنہ جو اس نسخے کو استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا۔ رمضان المبارک کی ایک تربیت یہ بھی ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے تلاوت کا جڑا رہے، قرآن مجید سے تلاوت کے ساتھ ترجمے کا رشتہ جڑا رہے، سمجھنے کا رشتہ جڑا رہے، اور جتنا سمجھ لیں اتنا سمجھانے کی کوشش کریں، جتنا سمجھ لیں اتنا سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے
کچڑا علم بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے، کچڑا علم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ مدرسے کا اشتہار آتا ہے رمضان میں بھی، بقرعید میں بھی، تو بقرعید اور رمضان کے اشتہار میں اوپر کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت لکھ دی جاتی ہے۔ تو ایک مدرسے کے اشتہار میں لکھا ہوا تھا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی صوموا روزہ رکھو، صوم سے ہے، روزہ رکھو لرؤیتہ چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ افطار چاند دیکھ کر، یعنی عید مناؤ چاند دیکھ کر، روزہ توڑو چاند دیکھ کر، یہ لکھا ہوا تھا۔ اب کچڑا علم کا یہ سمجھ لیجیے، اشتہار چھپنے کے لیے پٹنے گئے۔ اب وہاں ایک صاحب جن کو پڑھے نہ لکھے جناب والا شاگرد رشید حق کے تالا، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ارے مولوی صاحب کیا بولیں گے، ہم ہی سب سے بیشی قابل، 3.5 کتاب پڑھا، 5ویں میں منصب امامت پر فائز ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ کھجلی مختلف قسم کی ہوتی ہے، ایک کھجلی دماغی ہوا کرتی ہے جو ہم لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، یعنی کم پڑھ کے زیادہ بولنے والی کھجلی، زبان میں بھی دماغ میں بھی۔ تو بولنے لگے، وہ اشتہار پہنچا پٹنے میں، تو سمجھ میں آیا کہ صوموا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، مگر یہ صوموا لرؤیتہ کے بعد وافطروا لرؤیتہ، افطار کرو روزہ چاند دیکھ کر کے۔ افطار تو آدمی فلوڑی دیکھ کے کرتا ہے، چاند دیکھ کے تو نہیں کرتا ہے نا۔ تو کہا کہ نہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، وافطروا غروبہ، یہ کاٹ کے اس کو انہوں نے کر دیا، کاتب نے کر دیا افطروا غروبہ، یعنی افطار کرو غروب کے وقت، اور سمجھا کہ ہم بڑے قابل ہیں۔ تو ایسے ایسے قابل مہا لملیٹ جاہل قسم کے لوگ اگر قرآن کی تشریح کرنے لگیں گے تو مصیبت آ جائے گی، جو قیامت آنے والی ہے برسوں بعد، پتہ نہیں کل ہی آ جائے۔ اس لیے ذرا دین سمجھیے، قرآن سمجھیے، اور مستند طریقے پر سمجھیں، اور گھر میں دینداری پیدا کیجیے۔ وہ ان کا کردار ہے، وہ پیدا کریں۔ اللہ بدلہ لے گا، اللہ کے بندے بدلہ لیں گے۔ آپ یہاں سے اگر آگ کی چنگاری بھی دکھائیں گے تو وہ چنگاری وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی، لیکن اگر آپ ایمان کا نور دکھائیں گے، قرآن کی ہدایت دکھائیں گے، قرآن کی بصیرت دکھائیں گے، قرآن کے طریقے بتائیں گے، دنیا آپ کے سائے میں رہے گی۔ اس لیے بدلہ لینے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے کیا بدلہ لیں گے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ مونگیر کا مالدہ کہیں نہیں پایا جاتا، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اب بمبئی کے ساحل پر مونگیر کا مالدہ ڈھونڈیے گا تو نہیں ملے گا، جب تک کہ یہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ نہیں ہو کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بمبئی کا علاج کچھ ہوگا، مونگیر کا کچھ ہوگا، واشنگٹن کا کچھ ہوگا۔ یہاں کا علاج یہی ہے کہ آپ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کتنا حصہ آپ کو یاد ہے، کتنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ آپ نماز میں روزانہ الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ پڑھو سورہ فاتحہ، تو کیوں ہدایت کر رہے ہیں؟ ارے کوئی حکمت تو ہوگی، اس حکمت کو پکڑیے، سمجھیے، اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیجیے۔ مانیے اگر یہ کام ہو گیا تو یہ بہترین بدلہ ہوگا ان ملعونوں کے ارادوں کا جو کل پرسوں سامنے آیا ہے۔ حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالترتيب أمير المؤمنين وصحبه الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،